بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان کے سیاسی آسمان پر تبدیلیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں. یہ بادل بارش برسائیں گے یا نہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے. بلاول صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس سے پہلے کہ ہم اسلام آباد کی سیاست پہ آئے، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ایک بڑا لمبا ایک لانگ مارچ کیا کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. یہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ کے خیال میں اس کا کیا آؤٹ کم آیا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ حامد میر صاحب. سب سے پہلے ہمارا جو عوامی مارچ تھا، میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، کارکن کو، ہر ایک عہدیدار کو، ہر ایک ساتھی کو جس نے اس سفر ہمارے ساتھ طے کیا اور ملک کی تاریخ رقم کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جس انداز سے، جس جوش سے، جس محبت سے پاکستان کے عوام نے اس عوامی مارچ کا استقبال کیا، ہم ان کے بھی بہت ہی شکر گزار ہیں. اپنے چینلز پہ بھی دکھائیں کہ جو عوام نے پیپلز پارٹی کو سندھ میں، وسیب میں، سینٹرل پنجاب میں، اسلام آباد تک ایک اعتماد کا ان کا ظاہر کیا کہ پیپلز پارٹی کے جو مطالبات ہے، جو ہمارے موومنٹ تھا اس کے ساتھ دینا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد لایا جا رہا ہے، یہ کسی ایک آدمی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ کسی سازش کا حصہ نہیں ہے، یہ عوام کا مطالبہ کی بات آ رہا ہے، عوام کی تحریک کے نتیجے میں آ رہے ہیں، عوام کے جدوجہد کے نتیجے میں آ رہے ہیں. ایک فیڈرل منسٹر ہیں اسد عمر صاحب، کل انہوں نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو صرف رورل سندھ کی پارٹی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تانا آج سے نہیں مسلسل دیا جاتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وفاق کی جماعت ہے. اس ملک کے ہر کونے میں، گلگت بلتستان سے لے کے گوادر کی بارڈر تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے. اور یہ ہمارا عوامی مارچ میں ثابت ہوا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جب جمہوریت خطرے میں ہیں، جب عوام مشکل میں ہیں، وہ اپنے ماضی کی طرح باہر نہیں نکل سکیں گے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک بھٹو کے جیالے زندے ہیں، جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کا جماعت آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. یہ بتائیں بلاول صاحب کہ جب آپ ڈی چوک پہنچے اور آپ نے جلسہ کیا اور اس کے بعد جب آپ گھر واپس آئے تو آپ نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ آپ کی تقریر کے حوالے سے وہ چل رہا تھا، پی ٹی آئی والے دعویٰ کر رہے تھے کہ ٹانگیں نہیں کانپیں بلکہ کانپیں ٹانگ گئی. یہ تو پی ٹی آئی کا جو جماعت ہے وہ ویڈیوز کو مینیپولیٹ کرنا اور پروپیگنڈا کرنا کے ماہر ہے. اور جہاں تک یہ فریز ہے، یہ بھی مینیپولیٹڈ ہی ویڈیو ہے. مجھے تو جب میں گھر تک سفر کر رہا تھا تو میں نے یہ سوشل میڈیا کا کلپ دیکھا اور میں نے سمجھا واقعی ہی مجھ سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہوا ہوگا. مگر پہنچتے ہوئے میں نے آپ کا جیو نیوز کا ہیڈ لائن دیکھا، وہاں تو بالکل صحیح کہا جا رہا تھا. مگر جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، میں اب اس لفظ کو اون کرتا ہوں اور عوام کو سمجھانا چاہوں گا کہ ٹانگیں کانپنے میں اور کانپے ٹانگنے میں فرق کیا ہے. ہاں، ٹانگیں جو کانپتے ہیں نا، وہ وزیر اعظم صاحب کے ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئے تھے ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے. اور جیسے ہمارا مارچ نکلا، جب اس نے پیٹرول کی قیمتیں میں کمی کی، بجلی کی قیمتیں میں کمی کی، تو وہ صرف ٹانگیں کانپنے تک کی خوف تھا. جب ہم اسلام آباد پہنچے تو پھر وہ کانپے ٹانگنے والا سین شروع ہو گیا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ دیر میں جو جلسہ ہوا، جو ویسٹ بہاری میں جلسہ ہوا، جگہ جگہ اب وہ گالی دینے پہ مجھ تک آ گیا ہے. وہ اب ایک سٹیج سے زیادہ ہے. ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے. پھر اس کے بعد جو پاگل کن کے نزدیک آپ آتے ہو تو وہاں ٹانگیں کانپتے نہیں، وہاں آپ کانپے ٹانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ کانپے ان کی ٹانگ رہی ہیں. بالکل صحیح.
اچھا، انہوں نے بندوق کی نشست کا بھی ذکر کیا جو کہ شست ہوتی ہے ایکچولی، اور آپ کے بارے میں اور آپ کے والد محترم کے بارے میں وہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آصف زرداری تم میرا ٹارگٹ نمبر 1 ہو. آپ کے اور آپ کے والد کے خلاف اتنا غصہ اور ٹارگٹ نمبر 1 کیوں قرار دے رہے ہیں وہ؟ جہاں تک خان صاحب ہے، ویسے جو وہ بندوق کی نشست کہا تھا اور بندوق کی نوک ہوتی ہے یا جیسے بھی، اس کا جو ارادہ تھا وہ وائلنس کا ایک ایگزامپل ہے. اینڈ فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے that his political opponent is in the crosshairs of a gun، یہ ایک بہت سنگین ایشو ہے. ہم تو جمہوری لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم تو ووٹ کی بات کر رہے ہیں، عدم اعتماد میں ووٹ کی بات کر رہے ہیں، مگر خان صاحب کا یہ دھمکی بالکل برداشت سے باہر ہے، اور ہم اس کا سخت نہ صرف مذمت کرتے ہیں مگر پاکستان کے عوام کو، پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہارا ہوا شخص ابھی اپنا شکست اس کو نظر آ رہا ہے اور وہ گالی دے رہا ہے، وہ مارنے کی دھمکی دینے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کس کو دھمکی دے رہا ہے، اور کیا اس کو معلوم ہے کہ گن کیسے استعمال کیا جاتا ہے، بندوق کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اس قسم کا دھمکی جمہوری سیاست میں نہیں دینا چاہیے. جہاں تک خان صاحب کی خوف ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، ہمارے بارے میں، اور خاص طور پہ صدر زرداری کے بارے میں، ان کی بہت سی وجوہات ہیں. صدر زرداری تو کا جو رول ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جس طریقے سے وہ سارا اپوزیشن کو اور حکومت کے اتحادیوں کو اور خان صاحب کے اپنے ممبرز کو ایک پیج پہ لے آ سکتا ہے، وہ شاید کمال صرف اور صرف صدر زرداری میں ہے. مجھ سے وہ اتنا چڑھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نوجوان ہوں، آئی ایم ینگ، تو وہ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اتنا بزرگ ہوتے ہوئے ایک نوجوان اس کو پہلے دن سے اتنا چیلنج کر رہا ہے کہ اس کا حکومت کو چلنے نہیں دے رہا ہے. میں نے پہلے دن پہ اس کو سلیکٹ قرار دے دیا، خود اس نے ڈیسک پہ تالیاں تو بجائے، مگر دنیا بھر میں اس کا پہچان آج تک سلیکٹڈ ہے. آپ کے خیال میں جو سلیکٹڈ کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کی وجہ سے وہ غصے؟ وہ پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے. اگر ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں، عدم اعتماد کا امتحان سے گزر رہا ہے، تو یہ ہمارا 3 سال کا جدوجہد ہے. ہم نے جب بھی اپوزیشن کے ساتھ انگیج کیا تو ہم نے چاہا کہ ہم یہ کنسنسس بنا سکیں کہ پارلیمان کے باہر کے احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم پارلیمان کے اندر کی حملہ کے لیے بھی تیاری کریں. اور اب 3 سال بعد ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں، اور خان صاحب آج اب سے سب سے زیادہ امتحان سے گزر رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے، اس نوجوان نے اور صدر زرداری نے اس کو نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا سینٹ الیکشنز کے سلسلے میں. وہ جانتا ہے وہ ہمیں توڑ نہیں سکتے ہیں. اس نے سوچا تھا کہ صدر زرداری کو وہ جیل میں ڈالے گا اور آسان سے پھر اپنا 5 سال ایسے گزرے گا کہ کچھ دیر بعد وہ صدر زرداری کو کہیں گے آپ باہر چلے جائیں، باہر آرام سے بیٹھے اپنا علاج کروائے اور 5 سال تک مجھے اپنا حکمرانی کرنے دے، میرا سلیکٹڈ ٹرم پورا کرنے دے. صدر زرداری نہ ٹوٹا، نہ بکا، نہ جھکا، نہ پیچھے ہٹا. اس نے اس کا جیل بھی برداشت کیا، باہر آیا تو یہاں پاکستان میں موجود ہے. اس نے سوچا کہ میرے والد کو جیل میں رکھ کے، فریال تارپور صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے رات کے اندھیروں میں جیل میں رکھے، مجھے خاموش کر سکے گا، میرے تنقید کو خاموش کر سکے گا، میرا اپوزیشن میں کمی ہوگا. مگر اس میں کچھ نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 3 سال بعد اب یہ سلیکٹڈ والا کہانی انشاءاللہ تعالی ختم ہونے والا ہے. اچھا، اب تو تقریباً 1-1.5 سال رہ گیا ہے عمران خان کی حکومت کا. کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب 1 سال رہ گیا تو پھر تحریک عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو ٹینیور پورا کرنے دیتے، آپ اس کو سیاسی شہید کیوں بنا رہے ہیں؟ جہاں تک خان صاحب کی حکومت ہے، یہ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ایک غیر جمہوری شخص ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا. نہ صرف ان کا الیکشن ان آرگینک ہے، مگر یہ پارلیمان میں جس طریقے سے اس کو ووٹ دلوایا وہ آزاد ماحول میں نہیں ہوا تھا. ہم ایسے مشرف کے بارے میں نہیں سوچتے تھے
کہ یہ عامر آیا ہے اس کو آرام سے بیٹھنے دے. ہم نے یہ ایسے نہیں سوچا تھا ضیاء الحق کے بارے میں. اور اس شخص نے جو نقصان پہنچایا ہمارا جمہوریت کو, ہمارا معیشت کو, ہمارا فارن پالیسی کو, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن زیادہ بھی یہ حکومت میں رہنا تو جو مشکلات پیدا ہوں گے اس سے ہم نے نکلنا ہے. ویسے ہی اتنا ٹائم لگے گا ان مسائل کو فیس کرنے کے لیے. جتنا جلدی یہ ہٹے گا اتنا جلدی ہم ان مسائل کا سامنا کر سکیں گے. اچھا, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے اور آپ اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں. یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپوزیشن پہ الزام لگا رہی ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اس الزام کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک جھوٹا الزام اس لیے ہے کہ کوئی اپوزیشن حکومت کا وسائل سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہم ایک جمہوری عدم اعتماد کے موومنٹ چلا رہے ہیں. ہم نے 3 سال سے اس پہ پولیٹیکل کنسنسس بنانے کی کوشش کیا. پولیٹیکل کنسنسس بنتے ہوئے ہم نے یہ حملہ کیا. اب جو غیر جمہوری عدم اعتماد ہوتے ہیں آپ کو اس قسم کے ہٹ کنڈے اپنانا پڑتا ہے. ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارے سیاسی لوگ جو اس پارلیمان میں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. اگر اس نے ان کو یہ 3 سال کا جرم اپنے آپ سے دھونا ہے تو اب اس وقت اس امتحان کے وقت ان کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اس وزیر اعظم کے ساتھ نہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹیز دیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وعدے پورے کرے گی یا نہیں کرے گی. کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا ساتھ چلے گا, کامیابی ہوگی؟ ہمارا جو ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت ہے وہ صرف انشاءاللہ اگر جیسے میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ چلتا ہے تو میں ایم کیو ایم کے ساتھ صرف ایک عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو ماحول بنا ہوا ہے سندھ میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں ہم ان مسائل کا حل زیادہ آسانی سے نکال سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ہم تو اپنا کوشش جاری رکھیں گے مگر میرے خیال میں زیادہ مشکل ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک سازش کے تحت دیکھو الائنسز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, آپ ساتھ ہوتے ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہیں نہیں, لیکن ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو ورکنگ ریلیشن شپ تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا. اس کو میں بحال کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے اگر آپ جو ہمارا ملاقاتیں ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوا ہم اپنا ورکنگ ریلیشن شپ کی طرف سے جائیں گے. جہاں تک ان کے کوئی ایشوز ہے یا مطالبات ہے, نہ ان کا پہلا میٹنگ میں نہ ان کا دوسرا میٹنگ میں ہمارے طرف سے کوئی اعتراض تھا. وہ جانتے ہیں کہ ہم مل کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ہر ایک ایشو عدم اعتماد میں عمران خان وزیر اعظم ہو یا عدم اعتماد میں کے بعد اپوزیشن کا وزیر اعظم ہو, وہ سارے کے سارے ایشوز صرف اور صرف سندھ حکومت کے ساتھ مل کے حل ہو سکتے ہیں. اور میئر کراچی کے عوام چنیں گے, میں نہیں چنوں گا. لیکن بات یہ ہے ہم ایشوز پہ مل کے کام کر رہے ہیں اور اٹ میک سینس پولیٹیکلی, اٹ میک سینس فار آور پروونس, اٹ میک سینس فار کراچی, اٹ میک سینس فار دس کنٹری کہ ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں اور اس کامن گراؤنڈ پہ مل کے چلیں. تو پھر جے ڈی اے سے بھی بات ہو سکتی ہے آپ کی؟ جی ڈی اے سے بالکل بات ہو سکتی ہے, ماضی میں بات ہوا ہے. اس وقت جو ہے اس لیے کہ ان کے ممبران شاید 3 ہیں نیشنل اسمبلی میں, کل ان کا ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوا اور شاید اگر میں غلط نہیں ہوں ان کی طرف سے ایسے کوئی بیان آیا تھا کہ وہ ہر قیمت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, لیکن فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کہا میرے آپشنز فہمیدہ مرزا کو اوبیسلی پیر پگارا صاحب جو ہے وہ جی ڈی اے کا ہیڈ ہے. اچھا, اس سے اس ملاقات سے پہلے شاید اس قسم کا چیز رپورٹ ہوا میڈیا میں, تو اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ کیا یہ واقعی ہی ان کا پوزیشن ہے. اگر ان کا پوزیشن یہ ہے تو پھر اٹس ڈیفیکلٹ, پر اگر ان کا یہ پوزیشن نہیں ہے تو ضرور ان کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جہاں تک پیر پگارا صاحب ہے اس کا رول ضرور ہے سندھ کی سیاست میں. اچھا,
اب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور پیپلز پارٹی اور ANP کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ بھی آئیں، تو آپ جائیں گے ان کے لانگ مارچ؟ جہاں تک یہ PDM کی مارچ ہے، میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ یہ مارچ عمران خان کے یہ دی چوک کے اعلان کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ وہی مارچ ہے جس کا انہوں نے اعلان پہلے سے کیا تھا اور وہ پلان کینسل نہیں ہوا ہے، اور وہ ان کا حق ہے کہ جو انہوں نے پہلے سے 23 مارچ کا اعلان کیا تھا وہ اپنا سیاسی احتجاج ریکارڈ کریں۔ خان صاحب نے ایک غیر جمہوری قدم اٹھایا ہے جو ایک سازش کا حصہ ہے، جہاں اس کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ اپنے ممبرز ہے عدم اعتماد پورے کرنے کے لیے، الائز ساتھ ہو یا نہ ہو، ریبل ممبرز کے ساتھ ہی شاید یہ حکومت گر جائے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ صاف الیکشن ہونے کے بجائے ایک سازش کے تحت ممبرز کو روکے جائے، ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے، اس کا کرسی غیر جمہوری طریقے سے ایک اور دفعہ بچ جائے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو اتنا کانفرنٹیشن ہو، اتنا کلیش ہو، اتنا بدامنی ہو کہ کسی تھرڈ فورس کو بہانہ ملے، اور اس طریقے سے وہ سیاسی شہید بننا چاہ رہا ہے۔ اس کا یہ سازش انشاءاللہ تعالیٰ ناکام رہے گا۔ جہاں تک PDM کی بات ہے، جب حکومت نے ایسے اعلان کیا تو اٹ از ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ری لک ایٹ their dates اور ری اسیس their plans، تو وہ بھی اپنا مارچ کے لیے نکل رہے ہیں، اور عمران کا یہ اعلان آ چکا ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ میں حصہ لینے کی بات ہے، میں نے اب ضرور دعوت ملا ہے، میں نے یہ اپنے جماعت سے مشورہ کرنا چاہوں گا، مگر میرا عمران کے لیے وارننگ ہوگا کہ وہ خود بخود اپنا جو یہ سازش ہے اس سے گریز کرے، ورنہ میں کوئی لائر سے کہتا ہوں کہ اس شخص کو آرٹیکل 6 کو ذرا پڑھا کے سنا دے۔ آپ کے خیال میں یہ آرٹیکل 6 کی ذات میں آئے گا؟ کتنا واضح ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ایبوگریٹ تو کرتے ہو، مگر اف یو فیسیلیٹیٹ دیٹ ایبوگریشن آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اف یو بائی یوز آف فورس اور بائی شو آف فورس ٹرائی اینڈ ڈو سچ اے تھنگ، تو پھر بھی آپ پہ لاگو ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 10 لاکھ کا دعوت دے رہے ہو اسلام آباد میں، تو آپ وہی یوز آف فورس اور شو آف فورس جو ذکر ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 6 میں، وہی ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب اور خان صاحب کے سیاسی مشیروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کا حکومت ہفتوں کی بات ہے، دنوں کی بات ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کو یہ جمہوری لڑائی ہے، الیکشن کی بات ہے، سڑکوں پہ نہیں، پارلیمان میں ہم مقابلہ کرتے ہیں، اور پارلیمان میں آپ نے 10 لاکھ نہیں، عمران صرف 172، برنگ 172 پیپل، بات ختم۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو غیر آئینی غیر جمہوری سٹیپس نہ لے، اور سمجھ لو، جان لو کہ ہم آپ سے اس کا حساب لیں گے اگر ہمارا جمہوریت کو کوئی خطرہ ہو۔ لیکن اب اس وقت وہ کہہ رہے ہیں جی 27 مارچ کو ہم 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، تو کل سردار ریاض صادق صاحب نے کہا ہم 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، تو اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ کدھر جائیں؟ شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ اسلام آباد کے لوگ بھی مشکل میں ہوں گے، پورا ملک۔ اگر ہم اس وقت ایسے افورڈ نہیں کر سکتے، پورا دنیا دیکھ رہا ہے، پورا دنیا دیکھ رہا ہے، ہم پاکستان ہے، ہم جمہوریت ہے، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہمارے ایک طرف تو جنگل کا قانون ہے افغانستان میں، دوسری طرف مودی کا بھارت ہے۔ ہمیں دکھانا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ہم اپنا افیئرز قانون اور آئین کے تحت ہم چلا سکتے ہیں، اور ہم اس طریقے کے ان گورنیبل فیل اسٹیٹ نہیں ہیں۔ بہت سے طاقتیں ہیں جو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے فیل اسٹیٹ، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ماڈرن دنیا کا حصہ نہیں، پاکستان وہ افغانستان جیسا ہے، اور جو بھی سازش پاکستان کے باہر اس وقت پاکستان کے خلاف بک رہے ہیں، ہمیں ان کے مل کے مقابلہ کرنا پڑے گا ایک ذمہ دار طریقے کے ساتھ۔ جی، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔
چیئرمین بلاول صاحب، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان سے ایک سوال کیا گیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک فورن کانسپیریسی ہے، یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک غیر ملکی سازش ہے، اور اگر پرائم منسٹر مجھے اجازت دے دیں تو میں بہت کچھ ڈسکلوز کر سکتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں شاہ محمود قریشی کو ڈسکلوز کریں، کہاں ہے فورن سازش؟ ہم 3 سال سے ملک اور قوم کے سامنے، اپنے اپوزیشن دوستوں کے سامنے میں یہی مطالبات تو کرتا آ رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کریں، ہم پروٹیسٹ بھی کریں، ہم لانگ مارچ بھی کریں، ساتھ ساتھ ہم عدم اعتماد کا چیلنج اس کے سامنے ڈالیں۔ یہ حکومت ایک آرگینک حکومت نہیں ہے، ان کو زبردستی جوڑا گیا۔ 3 سال کی محنت کے بعد ہم یہ کنسنسس پہ آ کے یہ حملے کر رہے ہیں، اس میں کہاں فورن ہاتھ ہے، کہاں فورن رول ہے؟ اور اس حکومت نے ایک دفعہ کہاں کہیں ایک ایسا ٹھوس فورن پالیسی کا فیصلہ ایسا کیا جس سے کوئی اس قسم کا ریاکشن ہو؟ قائد عوام کے خلاف جو سازش پکا، یہ ایک الزام نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان کو اٹامک پاور بنایا گیا، پاکستان کو مسلم امہ نے مل کے فیصلے لینے شروع کر دیے تھے، اور اس وقت کا وزیر خارجہ امریکہ کا آن ریکارڈ ہے ہنری کسنجر کہ وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو۔ اب وہ زندہ ہے، اس سے جا کے پوچھیں اس کٹ پتلی نے کیا کیا ہے؟ طالبان کو میں صرف فیس بک، طالبان کی وجہ سے امریکہ ناراض ہے اس سے، سب طالبان کی وجہ سے اب امریکہ ناراض ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ اچھا، وی آر سو آئسولیٹڈ، وی آر سو irrelevant۔ ان کے تو ادھر دوسرے ان کے ضروریات ہیں، پوری دنیا وہ دے رہے ہیں، آپ کو پوری دنیا کو نظر آنا ہوگا کہ they've given up on افغانستان، they've given up on the people of افغانستان۔ عمران سے کیا ناراضگی ہوگا؟ اب اس کا کیوں ظاہر کرے گا؟ اچھا، آئی ایم سوری، میں بار بار شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، تو کل وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ چوں چوں کا مربع ہے، بھانمتی کا کنبہ ہے، اور میں مسلم لیگ نون سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں؟ تو میں بلاول صاحب کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس نو کانفیڈنس کے بعد پرائم منسٹر کا امیدوار کون ہے؟ میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے پبلکلی بھی کہا ہے، اور ہمارا جماعت میں اپوزیشن کا یہ کنسنسس بھی ہے کہ مسلم لیگ نون از دا لیڈنگ پارٹی ان دی اپوزیشن۔ قائد اس پہ اختلاف شہباز شریف صاحب ہے، اور ان کا امیدوار اس انٹرم پیریڈ میں ہوگا وزیر اعظم کے لیے۔ مگر یہ جو بیان آپ نے، جب سب یہ جانتے ہیں تو یہ بیان دینے کا میرا سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے۔ شاید شاہ محمود قریشی صاحب خود نون لیگ سے رابطے میں ہیں کہ اس کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ آپ کو نون لیگ کے کسی بندے نے بتائی؟ نہیں، آپ کا سوال سے مجھے یہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ ہم نے نون لیگ سے بنانا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ میرے سمجھ میں نہیں ہے، اور ہمارا ایکسپیرینس تو یہی کہہ رہا ہوگا کہ شاہ محمود صاحب اور اس قسم کے لوگ اپنی کوشش بھی کر رہے ہوں، لیکن میں اس پہ اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ شاہ محمود صاحب آپ کے ساتھ بھی تو کانٹیکٹ میں رہے ہیں کافی عرصہ، آئی نو دیٹ، ماضی میں۔ ہاں، when he was in PTI، بٹ ان کا آپ سے رابطہ رہتا تھا؟ نہیں، واپس نہیں آنا چاہتے تھے؟ میرا ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور ہمارا جو تعلق تھا وہ تب کا تھا اب ختم ہو گیا، stab the party in the back۔ اچھا، ایک اور سوال بڑا اہم ہے اس سارے سیناریو میں کہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کیا عمران خان کو، سیدھا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے، پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کیوں نہیں لائے؟ پہلے میں عمران خان سے پوچھتا ہوں، آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کیا؟ اور سیکنڈ، جہاں تک اسپیکر کی بات ہے، یہ تو بالکل اس پہ غور کیا گیا، اور ہمارا عوامی مارچ شروع ہونے سے پہلے میں نے یہی رائے تھا کہ بہتر ہوگا اگر ہم یا ساتھ ساتھ یا پہلے 1-2 دن ہی پہلے اسپیکر کو ہٹ کر کے پھر فوراً بعد اس کا بھی لایا جائے۔ مگر ہم نے ایک اپوزیشن کا کمیٹی بنایا تھا، اور جب میں عوامی مارچ پہ چل رہا تھا تو اس کمیٹی نے اس لیگل پوائنٹس کو اور سیاسی پوائنٹس کو ڈسکس کر کے اس کنسنسس پہ آیا کہ ہم سیدھا عمران خان کو
اس کا نشانہ بنائیں. اب ہائنڈ-سائٹ از 2020 ہم اس وقت اگر مگر شگر میں نہیں جائیں گے, لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسپیکر کو جو بھی ان کا دھاندلی کے ارادے ہیں ان کو بھی اسٹریٹجکلی ناکام کریں گے. آپ نے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن کی ہے کہ یہ 63A جو آئین کا ایک آرٹیکل ہے اس کے تحت یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر کسی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ اسپیکر کو لکھ کے دے دے تو وہ پارٹی جو ہے اس کا کوئی بھی ڈیسیڈنٹ اسمبلی میں آ کے تو ووٹنگ نہیں کر سکتا. یہ 18th امینڈمنٹ کا ہم نے شک ڈالے ہیں اینڈ ہم جانتے ہیں یہ کیسے عمل ہوتے ہیں. جو بھی انگریزی پڑھ سکتے اتنا لا ڈگری کا ضرورت بھی نہیں ہے. اب ان اس کانسٹیٹیوشن کو پڑھ کے نظر آ سکتا ہے کہ دی کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر. پہلے وہ ووٹ دیں گے, ان کا ووٹ گنا جائے گا, اسپیکر صاحب ریزلٹس ان کا ووٹ سمیت سنائے گا. اس کے بعد اگر پارٹی کا قیادت کو یہ سوچ ہے کہ کسی نے اپنا پارٹی لائن کے خلاف ووٹ ڈالا, پھر ہم ان کو شو کوز نوٹس بھیجیں گے. وہ شو کوز نوٹس کا حساب کا جواب دیں گے اور یہ سلسلہ الیکشن کمیشن پھر فالو اپ کرے گا. تو پری ایمپٹیولی اسپیکر ایسے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اچھا, اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کا نمبر جو ہے وہ 172 سے اوپر جائے گا؟ ہم مجھے پتہ ہے آپ بتائیں گے, مجھے کچھ نہیں, لیکن میں بتاؤں گا کچھ نہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس میں ہم سب محنت کر رہے ہیں. اس میں صدر زرداری, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, میں خود, ہم سب محنت کر رہے ہیں. عدم اعتماد جمع ہوتے ہوئے نمبرز پورے تھے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ محنت جاری رہے. اسی طریقے سے ہمیں اس آزادانہ ملان میں ہم کام کرتے رہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل سینچری ہٹ کریں گے. یہ کہنا درست ہے کہ جب سے آپ نے نو کانفیڈنس کا اعلان کیا تو سیکریسی از یور بگیسٹ اسٹرینتھ؟ یہ میرا والدہ کی جو ایکسپیرینس تھی, جو سکھاتی تھی, وہ بھی she also taught us this. My father always taught us this, to keep our cards close to our chest. تو یہ تو ایک کوشش ہو سکتا ہے, لیکن ایک تو آج کل میڈیا کا دور بھی ہے, 24/7 میڈیا چینلز چلتے ہیں, اور یہ صرف ایک جماعت کی بات نہیں, اتنے سارے جماعت اس میں آ جاتے ہیں, اور میرا خیال میں وہ انڈر پلینگ یا اس سلسلہ جو ہے وہ اب 24/7 میڈیا کے دور میں کافی مشکل ہے. میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ میں نے گورنمنٹ کے کچھ الائز جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, جب ہم ان کو ملتے ہیں تو وہ پرائیویٹلی ہمیں جو بتاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ باہر جا کے نہ بتائیے گا, ہم ڈینائی کر دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہاں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. چیئرمین صاحب, اب یہ بتائیے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے, آپ کا یہ خیال ہے یہ کامیاب ہو جائے گی, کامیاب ہو جاتی ہے, عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے, اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کتنی مدت کے لیے آئے گی, اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا, اس کے بارے میں کوئی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا؟ جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, ہمارے نمبرز پورے ہیں. اگر یہ جمہوری الیکشن ہوگا, صاف و شفاف ہوگا, ہم جیتیں گے. اس کا واحد طریقہ دھاندلی کرنا کا ہے, وہ دھاندلی کو بھی ہم روکیں گے. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, اس پہ بھی ہمارا موقف سامنے آیا ہے کہ ہم تو صاف و شفاف الیکشنز کروانا چاہتے ہیں. ہم 2018 کا سلیکشنز کا ریپیٹ نہیں چاہتے ہیں, اور اس کے لیے جو الیکٹورل ریفارمز ضروری ہیں, ہم ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکٹورل ریفارمز پاس کر کے جتنا جلدی ہو سکے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف داخل ہو. بیکاز جو مسائل کا سامنا ہے, جو معاشی بحران ہے, جو خارجہ پالیسی کی سطح پہ آئسولیشن ہے, جو ملک کے اندر پولرائزیشن اور ایک انٹیگنسٹک ایٹماسفیئر ہے, اس کا حل یہ ہے کہ عوام کسی کو مینڈیٹ دے, ان کا لیجیٹمیسی ہو, وہ کنسنسس بنا سکے, وہ پولیٹیکل سپیریٹی لے آ سکے, پھر ہم ان مسائل کا مقابلہ کر سکیں. یہ سوال اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے اسی سال الیکشن کروانا ہے 2022 میں, تو پھر
جو الائز ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ اور آپ کی تو اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، تو پھر آپ کو اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ ہمارے لیے جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہیں۔ اچھا، تو الیکٹورل ریفارمز پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ الائز کو بھی منائیں گے، سب کو منائیں گے، اور ہمیں نیشنل جو چیلنجز ہیں، جیسے میں نے معیشت کی بات کی، یہ IMF ڈیل کے بعد جو بحران پیدا ہوا ہے، جو ریجنل سچویشن، انٹرنیشنل سچویشن کے نتیجے میں فورن پالیسی چیلنجز کا سامنا ہے، وی نیڈ اے گورنمنٹ دیٹ ہیز دا مینڈیٹ آف دا پیپل آف پاکستان۔ جب تک آپ کو وہ گورنمنٹ نہیں ہوگا تب تک آپ ان مسائل کے حل نہیں کر سکتے۔ الیکٹورل ریفارمز میں سب سے بڑی پریورٹی کیا آپ کی؟ ہمارا الیکٹورل ریفارمز میں جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگا وہ کہ ہم نے بہت تبدیلیاں لے کر آئے تھے۔ جو بھی الیکٹورل ریفارمز ایفرٹ ماضی میں شروع کیا گیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، چلایا ہے، اس لیے ہمارا ایکسپیرینس ہی رہا ہے۔ جب پاکستان میں الیکشنز رگ ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے خلاف رگ ہو رہے تھے، اس سے ہم سیکھے ہیں۔ پچھلے الیکشنز میں اوبویسلی ادارے کے متنازع رول بھی تھا، اور جو کنڈکٹ الیکشنز کی تھی وہ بھی they allowed for a lot of questions۔ اور پھر یہ حکومت آنے کے بعد انہوں نے مزید الیکشن کمیشن کو کمزور کرنا اور الیکشنز متنازع بنانے کی سٹیپس اٹھائے ہیں۔ جو ان کا یک طرفہ الیکٹورل ریفارمز کی الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے بغیر انہوں نے پاس کیے ہیں، جس میں ایک ویری کمپرومائزڈ EVMs کا سلسلہ بھی ہے، ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا۔ وہ تو EVMs کے تھرو RTS پلس چاہ رہے تھے، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی اس طریقے سے ایکسپوز نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم الیکشنز ان کے آرڈیننسز کے، ان کے قانون سازی کے نتیجے میں ہم لڑیں۔ تو یہی ہمارے پرائیورٹیز ہوں گے کہ ہم حل کریں الیکٹورل ریفارمز میں۔ اب ایک پبلک کا کویشچن آخر میں، کہ پھر میں وہی ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، نئی گورنمنٹ آ گئی، اس میں سب اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اگر تو پبلک تو یہی انتظار کرے گی کہ یہ جو IMF کے ساتھ جو عمران خان کی گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، جس سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، تو نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو ریکنسیڈر کرے گی، نظر ثانی کرے گی، تو آپ اس کو برقرار رکھیں گے IMF کے ساتھ معاہدے کو، یا اس پر نظر ثانی کریں گے؟ Two separate things. As far as our mandate to the new government, particularly from the People's Party's perspective, that would be a mandate for electoral reforms, not for comprehensive economic reform. جہاں تک IMF کے ساتھ ڈیل ہے، جیسے یہ ڈیل پاس ہو رہا تھا اس سے پہلے جب اس پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، اس وقت سے آج تک ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کے مسائل سامنے رکھیں، پاکستان کے حالات سامنے رکھیں، بیرون ادارے سے بات کرنا ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے۔ میرا جو خیال ہے کہ ہمارا کانٹیکس کو نہیں سامنے رکھا گیا، اور جس طریقے سے یہ ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے عوام کے، نہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے، نہ ہمارا ملک کے مفاد میں ہے۔ ہمیں اس ڈیل سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ صرف اس کے پاس ہوگا جو صاف و شفاف الیکشنز جیت کے آتے ہیں، مگر یہ پوائنٹ پورا اپوزیشن پہ غور کرنے کے لیے اور فیصلے کرنے کا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کر دی آپ نے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فورن کانسپریسی کر رہے ہیں، ان کو آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ تو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے آ کے۔ میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ڈیل ہے ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، اور جو حالات ہیں، جو پاکستان کی اصل گراؤنڈ سچویشن ہے، جو دنیا کا موجودہ ماحول ہے، اس میں ایک نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ آپ نے سنا آخر میں بلاول صاحب نے کیا کہا ہے کہ جو عمران خان کی حکومت نے IMF کے ساتھ ڈیل کی ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے، یہ ہے فورن کانسپریسی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔